کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس امت کی مدد صحابہ کی وجہ سے نہیں تھی. اس امت کی مدد ان طریقوں ضابطے کی وجہ سے تھی جو ضابطے صحابہ نے اختیار کیے. آج اگر یہ امت وہ ضابطے اختیار کرے تو ایک مسلمان کی مدد 10 صحابہ کے بقدر ہوگی, ایک مسلمان کو اجر 50 صحابہ کے بقدر ملے گا. حدیث میں ہے, صحیح روایت. مگر آپ نے تو نیا اسلام جاری کیا ہے, ایک نیا اسلام. آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, مگر آپ ماڈرن اسلام چاہتے ہیں. آپ سنت کے نہ داعی ہیں نہ آپ سنت کے احیا کرنے والے ہیں. آپ کو ایک ماڈرن اسلام چاہیے کہ جس سے سب خوش رہیں. آپ کو ایک ماڈرن اسلام چاہیے. آپ کو شرم آتی ہے اتباع سنت میں. اس میں شرم آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہود و نصارہ جڑیں پکڑ چکے ہیں, یہ پکی بات. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ سے آپ نے پوچھا ہے ایمان کسے کہتے ہیں. اس لیے آپ اگر غور کریں اس روایت پہ, جس میں ایک جماعت تشکیل کر کے لائی گئی آپ کے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ان کو دیکھا, دور سے دیکھ کر آپ پہچان گئے کہ ایمان والے ہیں. دور سے دیکھ کر آپ پہچان گئے ایمان والے ہیں. نہ نام پوچھنے کی ضرورت ہے نہ مذہب پوچھنے کی ضرورت ہے, دور سے دیکھ کر پہچان لیا. اس لیے کہ مسلمان کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح پولیس والا اپنے لباس سے تعارف کا محتاج نہیں, اس طرح مسلمان اپنے حلیے سے تعارف کا محتاج ہے. دوسرے دیکھ کر سمجھ گئے کہ ایمان والے ہیں. آپ نے سوال کیا مان تم, یہ سوال اس کا نہیں تھا کہ آپ کون لوگ ہیں. صاف روایت کے اندر یہ سوال اس کا تھا کہ اگر آپ ایمان والے ہیں تو پھر آپ کے ایمان کی دلیل کیا ہے. یہ سوال اس کا تھا. اس کا نظر آ رہا کہ ایمان والے ہیں. فرمایا ایمان والے تم ہو, نظر آ رہا ہے صاف, لیکن تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے. انہوں نے ایمان کے سوال میں ایمان کو بیان نہیں کیا بلکہ ایمان کی علامتیں بیان کی. ایمان کی علامتیں بیان کی, ایمان نہیں بیان کیا, ایمان کی علامتیں بیان کی. سب نے ایک زبان اور 7 آدمی کی جماعت تھی, سب نے کہا جی ہم سب ایمان والے ہیں. فرمایا کیا دلیل ہے؟ کہ جی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 باتوں پر ہمارا ایمان ہے. 5 باتوں پر ہمارا ایمان ہے. ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر. کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کے غیر کو وہ درجہ نہیں دیا. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, اس لیے ہم کسی بھی معاملے میں اس کے غیر کی اطاعت اور اس کے غیر کو ہم رب نہیں مان سکتے. میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے غیر کی اطاعت, اللہ کے غیر کو رب ماننا ہے. شروع میں کر چکا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان لائے ہیں اللہ, اور ایمان لائے ہیں اس کے فرشتوں پر, اور ایمان لائے ہیں اس کی کتابوں پر. اس زمانے میں مسلمان کا خیال یہ ہے کہ قرآن کو وحی ماننا, یہ قرآن پر ایمان لانا ہے. سنا جی آپ سے میں کچھ کہہ رہا ہوں, مجھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا بار بار کہ ایمان ایمان. میرے اور آپ کے اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن کو آخری کتاب سمجھنا, اور قرآن کو آسمانی کتاب سمجھنا, اور قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا, قرآن کو نبی پر نازل ہونے کا اقرار کرنا, اس کو قرآن پر ایمان لانا کہتے ہیں. حالانکہ اس سے قرآن پر ایمان لانا نہیں کہتے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں شروع سے ایک بات عرض کر رہا آپ سے
کہ میں اور آپ سب ایمان کے بارے میں بالکل غلط فہمی کا مبتلا ہے. ہم سمجھتے ہیں قرآن کو قرآن ماننا، قرآن پر ایمان لانا ہے. میں کہتا ہوں یہ کافر کے لیے تھا کہ وہ قرآن کو قرآن مان لے، مومن کے لیے یہ بات نہیں ہے. مومن کے لیے یہ بات نہیں، آپ کا خیال غلط ہے. مومن کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کو قرآن ماننے کو ایمان سمجھے، نہیں، بالکل نہیں. آپ اس دھوکے میں ہیں کہ میں اسے اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے، اس پر نہیں. میرے دوستو عزیزو، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لینا، اس پر تو کفار مکہ بھی پہنچے ہوئے تھے. اس میں دوسرے ایسا کون؟ کفار مکہ. جس ایمان سے میں اور آپ مطمئن ہے نا کہ ہاں بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں اس کو. قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے پر تو کفار بھی آئے ہوئے تھے. آپ کہاں سو رہے؟ آپ قرآن کو قرآن ماننے کو قرآن پر ایمان سمجھتے ہیں؟ قرآن کو آخری کتاب آسمانی ماننے کا آپ اس پر ایمان لانا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ اس بات پر مشرکین مکہ پورے آئے ہوئے تھے. اور آپ کا خیال یہ ہے بھائی ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن ہمارا قرآن پر ایمان ہے؟ نہیں، یہ آپ کا ایمان یہ ہے ہی نہیں. آپ سے اس کا مطالبہ ہی نہیں ہے. آپ سے اس کا مطالبہ ہی نہیں ہے. اس کا مطالبہ تو کافر سے تھا کہ آپ اسے اللہ کی کتاب تسلیم کریں، اور کافر اس پر پہنچے ہوئے تھے. مشرکین مکہ خوب جانتے تھے کہ یہ آسمانی کتاب ہے. سنیے آپ، ایک نہیں سینکڑوں قصے سنیے آپ. یہ شاعر کا شعر سب سے زیادہ عمدہ مانا جاتا تھا. اس کا شعر بیت اللہ پر لٹکایا جاتا. سورہ کوثر نازل ہوئی، 3 آیتیں. سب سے مختصر صورت. میں علی لے جاؤں، یہ کعبے میں لٹکا دو. آیا اللہ تو بڑے بڑے شاعروں کی لمبی لمبی غزلیں وہاں لٹکی ہوئی ہیں. کہا نہیں علی جاؤ کوثر لٹکا دو وہاں. سورہ کوثر لٹکائی گئی. سارے کافر شاعروں نے اپنے اپنے اشعار اتار لیا وہاں سے، اور یہ کہا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بلیغ صورت نازل ہوئی ہے کہ اس نے سارے اشعار فیل کر دیا. سارے اشعار. سورہ نجم نازل ہوئی. سورہ نجم کا اسلوب کفار سن کر حیران ہو گئے. کہنے لگا آج تم پر وہ صورت نازل ہوئی ہے، ہماری آج تک کی ساری شاعری ہمیں فیل کر دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا ایمان اتنا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کفار مکہ اس بات پر حسد کرتے تھے کہ قرآن پر کیوں نازل کیا گیا ہے. قرآن پر آپ بتائیں، وہ قرآن کو سمجھتے ہوں گے تبھی تو کہہ رہے ہیں بات. سنیے نا آپ، انہیں حسد ہے اس پر. وہ قرآن میں خود اللہ نے بیان کیا ہے اللہ نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، کہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنا بلیغ کلام ہے، یہ انہیں کیوں دیا گیا ہے؟ طائف مکے کی بستی کے کسی بڑے سردار کو دیا جاتا نا، ہم میں سے کسی کے پاس آتا ہی ہے، ان کو کیوں دیا گیا ہے؟ وہ قرآن کچھ تو سمجھتے ہوں گے. آپ صرف قرآن ہونے پر ایمان لانے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے. ہم کہتے ہیں یہاں مشرکین مکہ پہنچے ہوئے تھے، جہاں آپ پہنچتے ہیں، جہاں آپ پہنچ کر مطمئن ہیں وہاں کفار مکہ پہنچے ہوئے تھے. سوچیے ورنہ آسان نے صاف فرمایا، روایت میں صاف ہے، آپ نے صاف فرمایا، غیبت کرنے والے سے فرمایا کہ تمہارا قرآن پر ایمان نہیں ہے. صاف قرآن من استحل محارمہ، جس آدمی سے غیبت ہو گئی آپ فرمایا کہ تمہارا قرآن پر ایمان نہیں ہے. آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہتے ہیں اس سے تو کمال ایمان مراد ہے، چھوڑی کوئی بات نہیں، غیبت کر لیجیے کیونکہ اس سے کمال ایمان مراد ہے. ارے وہ کمال ایمان کا آپ کو مکلف کیا گیا ہے نا. اگر آپ غیبت سے بچتے ہیں تو آپ کو قرآن پر ایمان ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں قرآن کا قرآن ہونا ایمان ہے، ہم کہتے ہیں نہیں حرام سے بچنا ایمان ہے. آپ سوچیں نا، فرق دیکھیں. آپ جس سطح کے ایمان پر اٹکے ہوئے ہیں
آپ قرآن کے قرآن ہونے کو ایمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کے حرام سے بچنا ایمان ہے، ورنہ قرآن کے قرآن ہونے پر تو مشرکین مکہ بھی یہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ سے عرض کر چکا ہوں۔